وہ ایک یہودی تھا، اس نے ایک مرتبہ میرے حضور علیہ السلام کو دیکھا، دیکھتے ہی میرے حضور علیہ السلام کے حسن پہ فدا ہو بیٹھا، میرے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پہ قربان ہو گیا۔ اب یہ یہودی جہاں بھی جاتا دیگر یہودیوں کے ساتھ میرے حضور علیہ السلام کے حسن کی تعریف بیان کیا کرتا تھا۔ کہا میں نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، وہ جو حسن ہے وہ میرے دل میں سما گیا۔ یہودی ہے، اس نے ایک مرتبہ میرے کریم نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، میرے حضور علیہ السلام کے حسن کا جو نقشہ تھا نا اس یہودی کے دل میں سما گیا۔ اب یہ یہودی جہاں بھی جاتا، کہیں بھی جاتا، دیگر یہودیوں کے سامنے میرے حضور علیہ السلام کے حسن کی تعریف بیان کیا کرتا تھا، کہتا بڑا سونا ہے مسلمانوں کا نبی، بڑا حسین ہے مسلمانوں کا نبی۔ ایک دن اس یہودی نے ایک مسلمان کے سامنے، کسی صحابی کے سامنے میرے حضور علیہ السلام کی حسن کی تعریف بیان کی، کہا یار تمہارا نبی بڑا ہی سونا ہے، تمہارا نبی بڑا ہی حسین ہے، بڑا ہی جمیل ہے، میں نے تو ایک مرتبہ دیکھا ہے، بار بار دیکھنے کا نشہ چڑھ گیا۔ صحابی نے کہا یہودی میاں اگر میرے نبی کا چہرہ تجھے بھا گیا ہے، اگر میرے نبی کا حسن تیرے دل میں چھا گیا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کر میرے حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ جا، پھر ساری زندگی میرے حضور علیہ السلام کا چہرہ ہی تکتے رہنا۔ اس نے کہا کلمہ تو پڑھوں گا، پہلے میں کچھ نہ کچھ دیکھوں گا کہ صرف باہر سے ہی سونا ہے، صرف باہر سے ہی خوبصورت ہے یا اندر بھی کچھ ہے۔ ایک دن یہ یہودی میرے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی تھا نا بولنے کی تمیز نہیں رکھتا تھا، کہا اے محمد تو مسلمانوں کا نبی ہے اور میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ تو جو کہتا ہے نا بس وہی ہو جاتا ہے، ابھی تیری زبان سے نکلتا بعد میں ہے خدا پوری پہلے کر دیتا۔ کہا پچھلے دنوں میں میری ایک بچی فوت ہوئی، بچی اگر آپ میری بچی کو دوبارہ زندہ کر دیں، قبر سے زندہ اٹھا دیں تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا، اگر آپ اس بچی کو زندہ قبر سے اٹھا دیں تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودی چلتے ہیں تیری بچی کو زندہ اٹھاتے ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام قبرستان میں گئے جہاں اس کی بچی دفن ہوئی تھی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کون سی قبر ہے؟ کہا یہ سامنے قبر پڑی۔ میرے حضور علیہ السلام نے کہا کہ قبر سے مٹی ہٹائیں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے کریم رب تو نے اس کو ہدایت تو دی ہے دین پہ آنے کی، اس کو ہدایت تو دے دی ہے، اب اس کا نصیب بھی اچھا فرما کے یہ کلمہ پڑھ کر میری پکی پکی غلامی میں آ جائے اور اپنی ساری زندگی تیرے دین کے نام پہ وار دے۔ میرے کریم رب اس کی بچی کے اندر دوبارہ روح ڈال دینا، پھر سے کھڑا کر دے، ایک بار اس کی بچی کے اندر دوبارہ روح ڈال کے ایک بار کھڑا کر کے اس یہودی کو دکھا دے۔ ابھی اس یہودی نے قبر کی ساری مٹی اکھاڑی نہیں تھی کہ نیچے بچی نے آنکھ کھولی، دیکھا سامنے میرا باپ کھڑا ہے، قبر سے باہر نکلی، میرے حضور علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بچی اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو؟ جب وہ بچی زندہ کھڑی ہوئی نا تو میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا بچی یہ سامنے تیرا باپ کھڑا ہے، کیا تو اس کے ساتھ زندہ گھر میں جانا چاہتی ہے؟ تو اس بچی نے کہا نہیں حضور، میں ہرگز اپنے باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ میں نے باپ سے زیادہ اپنے خدا کی ذات کو عزیز سمجھ رکھا ہے اور دنیا داری سے زیادہ آخرت کو عزیز سمجھ رکھا ہے۔ حضور میں نے اپنے والدین سے کہیں زیادہ خدا کی ذات کو اچھا پایا ہے اور دنیا داری سے کہیں زیادہ آخرت کو اچھا پایا ہے۔ اللہ اکبر، لہٰذا میں اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہوں گی۔ اس کے بعد پھر سے بچی کے اندر سے روح نکلی، بچی فوت ہوئی، پھر اس کو دفنایا گیا۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ یہودی قدموں پہ گرا، گر کر کہنے لگا یا خدا جس نبی کی دعا کے صدقے تو نے میری مردہ بچی زندہ کی ہے، اب اسی نبی کے قدموں کی خاک کے صدقے مجھے دین جیسی دولت بھی عطا کر دے، میں ساری زندگی نبی نبی کرتے ہوئے گزاروں گا۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو آخر میں جوانوں کو ایک سبق دے کے جاؤں گا، جوانوں میرے حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤ۔
بس میرے حضور کے مقام پہ قربان ہو جاؤ، میرے حضور کی عزت پہ قربان ہو جاؤ، آپ کی عظمت پہ قربان ہو جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک میرے نبی کے جسم کے ایک ایک بال پہ قربان ہو جاؤ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں تمہارا جینا بھی محمد کے لیے ہو، تمہارا مرنا بھی محمد کے لیے ہو۔